تاریخ تشیع میں مہم ہے مہدویت، جس پہ آقا امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی لگا دی ہے۔ یہ جو 5 سال کا فرزند ہے، اسے دنیا میں لانے اور اس کی حفاظت کرنے میں اپنی زندگی صرف کر دی ہے۔ چونکہ اسلام، نظام اسلام، مقصد تخلیق وابستہ تھا اسی 5 سالہ بچے سے۔ اسلام کو خطرہ تھا اسی بچے کے حوالے سے۔ اگر اس سے کچھ ہو جاتے، نظام میں تبدیلی آ جاتی، بہت کچھ بگڑ جاتا۔ آج یہ صورتحال نہ ہوتی، خداوند متعال کی ذمہ داری لگا دی تھی کہ امام ہو کر امام زمان کی حفاظت کریں، آئندہ امام کی حفاظت کریں اور ان کا تعارف کرا دیں۔ لہذا انہوں نے کافی سختیاں، جس طرح آقا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے لیے یہ جملہ آیا ہے کہ زندگی بھر زندان پر زندان منتقل ہوتے رہے۔ یہ جملہ آقا امام حسن عسکری کے بارے میں بھی ہے کہ زندان پر زندان منتقل ہوتے رہے۔ 28 سال کی عمر میں شہید ہوئے، 28 سال کی عمر میں 8 سال کی امامت ہے، اور وہ بھی زندان پر زندان۔ اور مشکل ترین کام ان کے لیے آقا زمان کی حفاظت کرنا تھا، اور شیعوں کو بتانا، دشمنوں کو نہ بتانا۔ مشکل مرحلہ یہ تھا کہ خاص افراد کو ضرور پتہ چلے، دشمن کو بالکل پتہ نہ چلے۔ مشکل ترین مرحلہ یہ تھا، اور خود آقا زمان کی حفاظت کرنا۔ لہذا مہدویت یعنی آخری دور میں فرزندان خاندان اہل بیت میں سے، فرزندان پیغمبر اسلام میں سے کسی ایک ہستی کا ظہور کرنا اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنا، یہ مسلمہ امور میں سے ہے اسلام کے۔ اس میں اہل تشیع، اہل تسنن متفق ہیں، اس میں اصلاً اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف ان کی ولادت اور ان کی جو ہے اس وقت طول عمر اور ان سلسلوں میں ہے۔ بعض اہل سنت ایسے بھی ہیں کہ جن کا عقیدہ ہے، جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں کہ امام زمان پیدا ہو چکے ہیں اور اس وقت زندہ ہیں۔ بعض نے اس زمانے میں دیکھنے کا بھی دعویٰ کیا ہے امام زمان کو، اسی زمانے میں کہ ہم جا کر دیکھ کر بھی آئے ہیں کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں۔ اب بعض جو اہل سنت کے گروہ ہیں جن کا عقیدہ کہ آئندہ پیدا ہوں گے اور پھر ظہور کریں گے، یہ اختلاف، ورنہ ظہور امام زمان میں اصلاً شک نہیں ہے۔ لہذا اہل سنت کلی طور پر مہدویت کے مسئلے کو قبول کرتے، اور احادیث کے جو ذخیرہ ہے امام زمان کے بارے میں تشیع سے کم نہیں ہے اہل سنت کے پاس۔ تمام وہ باتیں، شاید بعض وہ باتیں جو امام زمان کے بارے میں ہماری احادیث میں ان کی احادیث میں موجود ہیں، پھر بھی یہ الگ بات ہے کہ ان کے علماء امام زمان کی تبدیل نہیں کرتے، بتاتے نہیں ہیں، اکثر نہیں بتاتے۔ یہ تمام مجموعہ انہوں نے پوشیدہ رکھا ہوا کتابوں میں ہے، حتیٰ صحیح مسلم، حتیٰ صحیح بخاری، حتیٰ میں جو سنن کی کتابوں میں چیزیں موجود ہیں۔ یہ الگ بحث ہے۔ سبت ابن جوزی نے تذکرۃ الخواص میں اہل سنت ہے، انہوں نے آقا امام حسن عسکری علیہ السلام کے بارے میں لکھا کہ یہ، چونکہ وہ انہیں امام نہیں مانتے، عالم مانتے ہیں، اور عالم اہل بیت اور ثقہ مانتے ہیں کہ عالم ہیں اور جو ہے موثق ہستی ہے۔ یہ معنی ہمارے فقہا نے کہا کہ جب آپ انہیں عالم اہل بیت مانتے ہیں اور ثقہ مانتے ہیں تو ان کی احادیث کو کیوں نہیں مانتے؟ 40 کے قریب روایتیں امام عسکری کی ہیں امام زمان کے بارے میں۔ جب آپ کے راویوں میں یہ عالم بھی ہے، ثقہ بھی ہے، ان کی روایتوں کو مانے ہیں۔ لہذا ان 40 روایتوں میں جو امام زمان کے بارے میں امام عسکری علیہ السلام نے بیان کیے ہیں، امام زمان کی خصوصیات بیان کی ہیں، نام بیان کیے ہیں، کنیت بیان کی ہیں، اور ان کی جو ہے طول عمر بیان کی، غیبت اور ظہور کے بارے میں جو ہے باتیں ہوئی ہیں۔ یہاں سے میں سے 1-2 روایتیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے اور پھر آپ کی زحمتیں تمام ہوں گی۔ حضرت آقا امام حسن
عسکری علیہ السلام، انہوں نے فرمایا کہ ان ابنی هو القائم من بعدی، کہ میرے بعد قائم میرا فرزند ہے، قیام کرنے والا، امامت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، حجت الہی بن کر، نمائندہ الہی بن کر، امام بن کر آنے والی ہستی میرا فرزند ہے۔ ان ابنی هو القائم من بعدی، میرے بعد وہ امام ہے، هو الذی یجری فیہ سنن الانبیاء، یہ وہ ہستی ہے میرا فرزند کہ جس کی زندگی میں انبیاء کی سنتیں جاری ہیں، بالتعمیر والغیبہ، طولانی عمر کے سلسلے میں اور غیبت کے سلسلے میں انبیاء کی سنتیں ان میں جاری ہوں گی۔ جس طرح گزشتہ انبیاء غائب ہوتے رہے، بہت سے انبیاء اب بھی غائب ہیں، یہ سنت ان میں جاری ہے۔ اور جس طرح بعض انبیاء کے لیے خطرات ظاہر ہوئے، غیبت کے بعد ظہور فرمایا، اور یہی چیزیں ان میں بھی جاری ہوں گی۔ جس طرح بعض انبیاء کو گزشتہ زمانوں میں طول عمر انہیں عطا ہوئی، یہی طول عمر کا مسئلہ ان کے لیے بھی ہے، یعنی طول عمر میں، لمبی عمر پانے میں اور غائب رہنے میں انبیاء کی سنتیں ان میں جاری ہیں۔ اس قدر یہ غیبت طولانی ہوگی کہ فرمایا حتی تقسو قلوب بطول الامد، مدت دراز تک غیبت میں رہنے کی وجہ سے بعض لوگ سنگ دل ہو جائیں گے، قساوت پیدا کریں گے، اہل بیت کی طرف سے ان کے دل سخت ہو جائیں گے، نا امید ہو جائیں گے یہ لوگ، پھر منحرف ہو جائیں گے بعض لوگ۔ یہ خطرہ ہے ہمارے لیے، ہم عادی ہو جاتے ہیں غیبت کے، ہم غیبت کے عادی ہو چکے ہیں، یعنی ان کے نہ ہونے کے عادی ہو چکے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آج بھی نہ آنے کا یقین ہے، آنے کا یقین نہیں ہے، بالکل برعکس جو اہل بیت نے ہمیں سکھایا کہ شب و روز امام صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ صبح شام ان کے منتظر رہیں، اور ہم صبح شام انتظار میں ہیں کہ وہ نہیں آئیں گے۔ ہر صبح ہر رات اپنے آپ سے پوچھیں کیا واقعا مجھے اعتبار ہے، اعتماد ہے کہ صبح آ جائیں گے؟ یہ ہماری کیفیت ذہنی، فکری، قلبی یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم آمادہ نہیں ہیں۔ امام نے فرمایا امام نے کہ اس قدر غیبت طولانی ہو جائے گی کہ ہم عادی ہو جائیں گے اور دل صاف ہو جائیں گے۔ اب ہمارے دل صاف ہو چکے ہیں، اب ہم اس بارے میں سوچنا ہی ہم نے چھوڑ دیا، رمضان کے بارے میں اور ان کے غیبت کے بارے اور ان کے ظہور کے بارے میں، اور جو تیاری ہر فرض کو دوران غیبت کرنی ہے، حاصل کرنی ہے، اس آمادگی کے سلسلے میں اصلاً ہماری اکثریت پوچھے گی کہ آمادگی آنی چاہیے، تیاری آنی چاہیے، ذہنی طور پہ آمادہ ہونا ہے، جسمانی طور پر آمادہ رہنا ہے، ایمان کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، تلاش کوشش جستجو اور محنت کے حوالے سے ہمیں آمادہ ہونا ہے سورہ رمضان کے۔ اور اس طرح ہم دست پر امام کے منتظر رہنا چاہیے، نہ دست خالی۔ ہر ایک کے پاس اپنی کارکردگی ہونی چاہیے رمضان کے لیے کہ وہ آئیں گے تو یہ میری کارکردگی ہوگی، یہ میرا عمل ہوگا۔ خوش نہ ہو جائیں اپنی خوش عبادتوں پہ، واقعاً خوش، اس لیے آپ کے اوپر خدا نے لاگو کر دیا ہے، اگر آپ اسے انجام دیتے ہیں تو اس کا رمضان کے ظہور سے، آمادگی سے، انتظار سے خاص تعلق نہیں ہے۔ وہ جو وظیفہ ہے، شاید اگلی حدیث میں اگر فرصت ملے عرض کروں گا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہے دوران غیبت۔ فرمایا کہ حتی تقسو قلوب، بہت سے دل پتھر ہو جائیں گے، سخت ہو جائیں گے، لطول الامد، چونکہ غیبت طولانی ہو گئی۔ تو قساوت قلبی اپنے اندر نہ آنے دیں، امام زمان کے حوالے سے آپ کے دل سخت نہ ہوں، دل نرم، شب روز یاد کریں گے یہ ہمیں
ان کی جدائی میں گریہ کر، جس طرح آقا امام حسین کی مصیبت میں آپ گریہ کرتے ہیں، جدائی آقا امام زمان کے بارے میں آپ کو گریہ کرنا ہے، رونا ہے۔ حضرت نے آپ کو تمام برنامے دیے ہیں ندوہ اسی مقصد کے لیے کہ یاد کریں اور بولیں، اس مقصد کے لیے دعائے ندوہ دیا آپ کو، تیاری کے لیے دعائے عہد دیا ہے آپ کو، انہیں سمجھنے کے لیے اور انہیں یاد رکھنے کے لیے زیارت نامے دیے ہیں آپ کو، زیارت عالی یاسین اسی مقصد کے لیے۔ دیکھیں آقا امام زمان کے لیے کہ کس قسم کی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ انہی زیارت ناموں میں آپ پڑھیں گے کہ کس طرح آپ ان سے بیان کرتے ہیں کہ وہ نصرتی معدۃ لکم، کہ میری نصرت، میری مدد آپ کے لیے حاضر ہے۔ یہ سچ ہونا چاہیے کہ آپ کی نصرت آمادہ ہوں کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ خطرہ ہے، تو لہذا اپنے دلوں کا جانچ پڑتال کر لیں۔ وَلَا يَثْبُتُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ، اس عقیدے پہ، عقیدہ امامت آقا امام زمان پہ، عقیدہ ولایت آقا امام زمان پہ فرمایا کہ لا يثبت على القول به، ان پہ، ان کے عقیدے پہ ثابت قدم نہیں رہیں گے، الا مگر وہ لوگ من كتب اللہ عز وجل في قلبه الایمان، جن کے دلوں میں خدا نے ایمان کو مضبوط کر دیا ہے، مستحکم کر دیا ہے، وہی لوگ ثابت قدم رہیں گے۔ تو اپنے ایمان کو مستحکم کر دیا ہے مسلمان کے بارے میں، ایسا نہ ہو کہ آپ فراموش کے شب روز میں آپ یاد ہی نہ کریں مسلمان کو۔ میرا مشورہ ہے کہ خلوت میں بھی ان کے زیارت نامے پڑھا کرے، خلوت میں بھی ان کے اشعار پڑھا کریں، ان کے قصیدے پڑھا کریں، ان کے مرثیے، ان کے نوحے پڑھا کریں، ان کے روزے پڑھا کریں، خلوت میں بھی یاد کرنا ہے آپ نے بہت ساری چیزیں۔ ہر امام سے زیادہ آقا امام زمان کے بارے میں احادیث، آقا امام زمان کے بارے میں اشعار، ان کے بارے میں قصائد، نوحے، مرثیے، اشعار، رباعی، سب آپ کو یاد ہونی چاہیے تاکہ آپ کے دل میں آقا امام زمان اس طرح زندہ رہے۔ شکوہ شکایتوں کے حوالے سے بہت سارے اشعار ہے، مداحی ہے آقا امام زمان کی جدائی میں، یہ چیزیں سرمایہ ہیں آپ کے لیے، انہیں فراموش نہ کریں۔ یہ چیزیں بہانہ ہے کہ آپ اپنے دل میں آقا امام زمان کو زندہ رکھیں، ضروری ہے یہ۔ فرمایا وَلَا يَثْبُتُ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ إِلَّا مَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي قَلْبِهِ الْإِيمَانَ، جس کے دل کو خداوند متعال نے ایمان کے حوالے سے مضبوط کر دیا، وہی ثابت قدم، تو اپنے دلوں کو مضبوط کریں۔ وَأَيَّدَهُ بِرُوحٍ مِّنْهُ، جس کے ایمان کی مضبوطی کے لیے خداوند متعال نے روح قدسی کے ذریعے، اپنی خاص روح کے ذریعے اس کی تائید کی ہو، اس کی نصرت کی ہو۔ تو نصرت الہی درکار ہے کہ ہم عقیدہ آقا امام زمان پہ، اور عقیدہ ظہور ہے آقا امام زمان، عقیدہ غیبت ہے آقا امام زمان، عقیدہ انتظار، ان پہ ہم ثابت قدم رہ سکیں تو دعا لازمی ہے۔ اس لیے اہل بیت ہمیں دعائیں دی آقا امام زمان کے بارے میں، مخصوص دعائیں۔ صحیفہ مہدیہ ہمارے پاس ہونا چاہیے اور مختلف زبانوں میں اس کا درج، جس میں امام زمان کے حوالے سے دعائیں ہیں، زیارتیں ہیں، امام زمان کے اقوال ہیں، اعمال ہیں، وغیرہ وغیرہ، صحیفہ مہدیہ، اور یہ کہ جو ہے ہر زبان میں تقریباً ترجمہ ہے، اردو میں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے، اور جو ہے ہمارے دور ترین علاقے کی زبان میں بھی ہے۔ بہت عجیب ہے کہ ہم لوگ اس قدر پیچھے ہیں آپ کے علاقے میں، آپ کے ناردرن ایریاز میں تقریباً 95 سے 98% شیعہ ہے، اور وہاں عیسائیت کی تعداد نہ ہونے کے برابر، شاید بعض علاقوں میں آپ نے سنا بھی نہ ہوگا کہ ہے، لیکن آپ کی زبان میں، ناردرن ایریاز کی زبان میں ویب سائٹ موجود ہیں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمام ویڈیوز اب آپ کی زبان میں موجود ہیں، تورات کا مکمل ترجمہ موجود ہے، انجیل کے تمام ترجمے آپ کی زبان میں موجود ہیں، حتیٰ آپ کے قصے جو عیسائیت سے مربوط ہیں آپ کی زبان میں موجود ہیں، مکمل ویب سائٹ۔ یعنی ابھی تک جہاں پہ
کسی کو نہیں معلوم کہ کوئی ایسا ہی رہتا ہے، لیکن اس علاقے کی زبان میں بھی ہے، ویڈیوز ہیں، اشعار ہیں، سرود ہیں، گیت ہیں ان کے عیسیٰ کے بارے میں، مسیحیت کے بارے میں. اور ہم حتی ہمارے پاس ایک صحیفہ موجود نہیں ہے. دنیا کی ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ، ہمارے پاس ہماری زبان میں ترجمہ شدہ قرآن موجود نہیں ہے. تو لہذا درکار ہے دعا. اگر ثابت قدم رہنا چاہیں، واقعاً یہاں پہ خطرہ ہے ہمارے ایمان کے لیے اور ہماری نجات کے لیے. جب تک آپ کا دین، جب تک آپ کا عقیدہ، جب تک آپ کے اعمال، جب تک آپ کی نیتیں، جب تک آپ کے سیر و سلوک امام زمان تک منتہی نہ ہو جائے، کوئی اسلام خدا کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، کوئی ایمان قبول نہیں ہے. کہ ممکن ہے کہ بعض لوگ آئے امام حسین تک، اس سے آگے نہ آئے، وہیں پہ ہی اپنا سب کچھ ختم کر دیں. امام زمان جو عالم نہ جانے، نہ پہچانے، نہ کچھ. یہاں تک فرمایا کہ وہ ایدہ بروح من، جس کی خدا نے روح القدس کے ذریعے نصرت کی ہو، مدد کی ہو، وہی ثابت قدم رہے گا. تو آپ کے لیے بھی چاہیے کہ خداوند آپ کی نصرت کرے. اس لیے اس مقصد کے لیے کہ خداوند آپ کی مدد کرے، کیا چاہیے؟ پاکیزگی چاہیے، طہارت چاہیے، اخلاص چاہیے، عبادت چاہیے، دعا چاہیے، معرفت چاہیے کہ خدا سے آپ دعا کرتے ہیں خدا میری نصرت کرے. ہر نماز کے بعد امام صادق نے فرمایا دعائے غریب پڑھا کرے. دعائے غریب امام زمان کے لیے دعا ہے، یعنی ان کے بارے میں ثابت قدم رہنے کی دعا ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دعائے غریب ہے. کس لیے فرمایا؟ مفضل نے کہ آخری زمانے میں اگر یہ خطرات میں کیا کہا دعائے غریب پڑھا کریں، وہ ثابت قدم رہے گا. یہ دعا اس قدر میں اگرچہ ایک جملہ ہے، چھٹے امام نے اس کی تاکید کی ہے. من دعا بدعاء الغریب امام کے جملے ہیں کہ اس آخری دور میں فتنوں میں وہ ثابت قدم جو دعائے غریب یا دعائے حریب جسے کہتے ہیں یہ پڑھ لیا کریں، جو اپنے آپ کو آمادہ لگائے امام زمان کی معرفت اور یہ دعا. تو امام نے فرمایا کہ وہی ثابت قدم ہے. دوسری روایت بھی عرض کروں گا کہ ان الامام والحجۃ بعدی ابنی، یہ امام زمان کے بارے میں ان مہم ترین کام جو امام زمان نے کیا، امام زمان کے لیے 11ویں امام نے کیا ہے، وہ ان کا تعارف ہے اور ان کی حفاظت ہے اور یہ آگے خاص کو دکھانا اور دشمنوں سے بچانا ہے، مہم ترین کام. اور ساتھ ساتھ تشیع کی رہبری اور رہنمائی. آپ نے فرمایا کہ میرے بعد حجت خدا میرا فرزند ہے، اور اس میں بھی شاید مصلحت الہی امام سے صرف ایک ہی فرزند ہے کہ کوئی ادھر ادھر شک نہ کرنے پائے. ایک ہی فرزند ہے، اور فرزند نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ نہ شاید دوسرا فرزند شاید تیسرا، نہ، ایک ہی ان کے بیٹے ہیں اور وہ امام السلام کہ حجت خدا میرے بعد میرے فرزند ہے. سمیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سمیع رسول ہے اور کنی رسول. سمیع رسول ہم نام رسول ہیں، جو نامی پیغمبر اسلام کا ہے وہی امام زمان کا نام ہے، اور جو کنیت پیغمبر اسلام کی ہے ابو القاسم، یہی کنیت امام زمان کی ہے. نام بھی بتا دیا کہ دیکھیں ہم نام پیغمبر ہیں اور ہم کنیت پیغمبر ہیں. الذی هو خاتم حجج اللہ و خلفائہ، اور یہ میرا فرزند آخری خلیفہ خدا ہے روئے زمین پہ، آخری خلیفہ خدا اور آخری حجت خدا ہے، یعنی خاتم الاوصیاء ہونے کا بھی اعلان ہے. لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ اس کے بعد کسی کو امام ماننے کی کوشش نہ کرنا، یہ آخری ہے. بہرحال ایسے ہی عرض کر دیتا ہوں، جس طرح پیغمبر اسلام کی خاتمیت پہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، امام زمان کی خاتمیت پر بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے. یہ خاتم الاوصیاء ہے، آخری وصیت.
تو ائمہ اطہار نے زمانے غیبت کے حوالے سے مومنین کے وظیفے کو مشخص کر دیا. ہماری جو ہیں روایات میں نہ صرف یہ کہ آئے زمان کی غیبت کے بارے میں انہوں نے بتا دیا ہے یا ہمیں کوئی غیبت کے بارے میں بتا دیں کہ امام غائب ہیں، بلکہ لوگوں کو ان کے وظائف اور ان کی ذمہ داریوں سے بھی آشنا کیا ہے تاکہ ظہور امام جلد سے جلد محقق ہو جائے. یہ باتیں بہت زیادہ روایتیں ہیں. اب یہ آخری روایت آپ کی خدمت عرض کروں گا. اس میں ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داریاں، اس ذمہ داریوں کو سمجھیں. اب بھی اگر کسی نے غفلت کی ہے نہ کریں. زمانہ غیبت ہم جیسے لوگوں کے لیے تلاوی فرصت ہے، سنہری فرصت ہے. ان کے ظہور کے بعد فرصت نہ ملے گی آپ کو کہ میں سوچ کے جواب دوں گا میں آئندہ. یہ فرصت ہے قابلوں کے لیے. اگرچہ جو لوگ آپ جیسے بمعرفت آمادہ افراد کے لیے مصیبت اور یتیمی کے ایام ہیں کہ امام سے دور ہیں، بدترین یتیمی پیغمبر اسلام کے وقت وہ یتیمی ہے کہ انسان اپنے امام سے دور رہے. اگرچہ یتیمی کا دور ہے لیکن ہمارے لیے فرصت ہے. اب بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. لہٰذا جو بھی قابل ہیں اس حوالے سے جو اس روایت میں فرمایا لولا من یبقى بعد غیبت قائمنا من العلماء، ہماری آخری حجت کی غیبت کے زمانے میں اگر عالمان اہل بیت یعنی فقہائے عوام نہ ہوں. امام تو غائب ہے، اب اس کے بعد علماء کون ہیں؟ وہ جو امام کے بعد جن کا مقام آتا ہے فقہائے عظام، فقہائے جامع الشرائط، جن کی خصوصیات اور شرائط امام نے بیان کی ہیں. اگر وہ نہ ہوں، الداعین الیہ، جو لوگوں کو امام زمان کی طرف دعوت دیں گے، مذہبیت کی طرف لوگوں کو بلائیں گے اور راہ مذہبیت مشخص کر کے لوگوں کو دکھا دیں گے، تعارف مذہبیت کرائیں گے لوگوں کے لیے. ایسے اگر علماء نہ ہوں، الدالین علیہ، اگر امام زمان کے حوالے سے لوگوں کی رہنمائی کرنے والے فقہاء اور علماء اگر یہ نہ ہوں، والدافین عن دینہ، ایسے فقہاء جو دین کا دفاع کرنے والے ہیں، مختلف حملات سے دین کو بچانے والے ہیں، بحجج اللہ، وہ بھی دلائل اور براہین کے ذریعے، قرآن و سنت کے ذریعے، دلیلوں کے ذریعے دین کی حفاظت اور دین کا دفاع کرنے والے فقہاء ہیں. اگر یہ نہ ہوں، المنقذین لضعفاء عباد اللہ، اور روئے زمین پہ خدا کے جو کمزور بندے ہیں، ضعیف بندے جو مذہبیت کے سلسلے میں کمزور ہیں، عقیدے میں کمزور ہیں، دسترسی نہیں رکھتے، اگر ان کے بچانے والے یہ علماء، یہ فقہاء، من شباک ابلیس و مغادتہ، شیطان اور اس کے چیلوں کے پنجوں سے نجات دینے والے علماء فقہاء، تاکہ ان کے جالوں میں نہ پھنسیں. آج کل اس قدر جو ہیں شیطان اور ابلیس کے دھوکے اور فریب ہیں کہ بڑے بڑے دھوکے کھا جاتے ہیں. اما مبصر ابا بدوش نعلین ببا تسبیح بدست، ایسے افراد نے دھوکہ کھایا، اعلی کار شیطان بن گئے ہیں. آج بھی حتیٰ اپنے نام کے ساتھ آیت اللہ لکھا ہوتا ہے. شیطان مکمل 100% شیطانی تبلیغ کرتے ہیں. ابا وہی، امامہ وہی، نعلین وہی، تسبیح وہی، نماز وہی، سب کچھ محاسن، داڑھی وہی کہ آپ دیکھیں گے تو آپ بھی رش کریں گے کہ خدا نے کیا صورت دی ہے. لیکن شیطان کا نمائندہ ہے. بہت سے ہیں مختلف چینلوں پہ آ رہے ہیں، مختلف کھلا تمام آیات اعظام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، بدتمیزی بھی کرتے ہیں، گالی گلوچ بھی کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم صحیح شیعہ ہم لوگ ہیں. تو لہٰذا ایسے دام ہیں اس کا، بہت سارے ان کے دھوکے میں آ جاتے ہیں.
وہ روتے بھی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، گریہ تاری کرتے ہیں، اور امام زمان کو اس قدر یاد کرتے ہیں، لیکن ان کی کمزوری کہاں ہے، وہ کہاں سے منحرف ہوا، یہ ڈھونڈنا مہم ہے۔ ہم تو ہر کسی سے دھوکہ کھا جاتے ہیں، جتنے بھی آ جاتے ہیں مسجد میں کہتے ہیں کہ ہمارے پیسے گم ہو گئے، ہمیں چاہیے، ہم بابا کر دیتے ہیں، چلو بھائی ایک آتے ہیں سب ہمارے بچے سب بیمار ہیں، ہم لوگ بابا کر دیتے ہیں، چاہے وہ جاسوس ہیں، چاہے وہ جو ہیں پیشہ ور بیکاری ہیں، نہیں معلوم ہے، چاہے وہ لوٹ مار کے لیے آتے ہیں، جاسوسی کے لیے آتے ہیں، ہم نہیں تحقیق نہیں کرتے، دے دیتے ہیں، دھوکے کھا جاتے ہیں۔ جو بھی آیا ہمارا بس ہم نے ممبر پہ چڑھا دیا کہ وہی بسم اللہ، تحقیق نہیں کی۔ شیعوں میں بٹوارا اسی وجہ سے ہوا کہ نہ انتظامیہ نے تحقیق کی کہ جو بھی آئی جائے ممبر آپ نہیں جانتے تو نہ بٹھائیں اسے، جب تک معلوم نہ ہو کہ یہ کیا پڑھنے والا ہے۔ لہذا ہمارے اندر تقسیم بندی شروع کر دی مختلف حوالوں سے، کیونکہ ہم نے ابھی بھی آپ کی مملکت میں بہت سارے ایسے تنخواہ اور خطیب ہیں جن کا کام اہل تشیع کو اہل تسنن سے لڑانا ہے، اور اسی طرح ناصبی گروہ ان میں موجود ہیں جو اہل تسنن کا اہل تشیع سے لڑانا، ان کا کام یہ ہے۔ تو لہذا دام شیطان بہت ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اگر یہ علماء نہ ہوں جو کمزور اور جو ہے بہت جلد زود باور افراد کو بچانے والے نہ ہوں، وَمِن فِخَاخِ النَّوَاصِبِ ناصبیوں کے جالوں سے بچانے والے علماء، لہذا ذمہ داریاں یہیں پہ آپ کو پتا چلے گا کہ کن علماء کی طرف رجوع کرنا ہے آپ نے، خود کو کن کی سرپرستی میں دینا ہے آپ نے، تاکہ آپ کی دنیا و آخرت ان کے حوالے ہو۔ اگر آپ اپنی مرضی سے چلنا چاہیں گے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے آپ۔ وَمِن فِخَاخِ النَّوَاصِبِ ناصبیوں کے جال میں پھنسنے سے بچانے والے علماء، تو ایسے علماء اور فقہا کو تلاش کریں جو آپ کو ایک ایک دام شیطان بتا دے کہ یہ دام شیطان ہے، یہ ناصبیوں کا جال ہے، یہ ان کا دھوکہ ہے، یہ چیزیں بتانے والے فقہا تلاش کریں۔ اگر یہ افراد نہ ہوتے جو اب تک لوگوں کو بچا رہے ہیں، لما بقی احد الا ارتد عن دین اللہ، 11ویں امام فرمایا اگر یہ فقہا جو اس وقت ہیں جو امام حسن کی شہادت کے بعد سے اب تک ہیں، یہ فقہا اگر نہ ہوتے فرمایا کوئی بھی نہ بچتا اور یہ زمین پہ سب مرتد ہو جاتے۔ یعنی کہ ایک پیغام ہے خطرناک پیغام، یہ اگر ہم نے دامن فقہائے راستین مکتب تشیع کو چھوڑ دیا، ہم لوگ مرتد ہو سکتے ہیں، چشم زدہ میں مرتد ہو سکتے ہیں۔ ابھی بہت سارے لوگ جو ہیں دین سے ہٹ چکے ہیں، لیکن اب چونکہ ظاہر ان کے سروں پہ شاخیں نہیں نکلنی ہے، ہمارے جیسے ہیں تو وہ آئیں گے، بیٹھے ہوں گے۔ لیکن فقہا نے، علماء نے، علاموں نے، طباطبائی جیسے، مجلسی جیسے، صدوق جیسے، مفید جیسے آدم کے سپاہیوں نے کیا کیا؟ وَلَكِنَّهُمْ الَّذِينَ يُمْسِكُونَ أَذِمَّةَ قُلُوبِ الضُّعَفَاءِ الشِّيَعَةِ، لیکن شیعوں کے کمزور افراد کے دلوں کو انہوں نے تھام لیا ہے اپنی طرف۔ کما یمسک صاحب السفینۃ سکانہا، جس طرح کشتی کا ملاح یا کشتی کا ناخدا کشتی کے پتوار کو، اس کے اسٹیئرنگ کو تھامے رکھتا ہے کشتی دست گزر نہ ہو جائے، اس طرح فقہا نے ہمارے شیعوں کے، کمزور شیعوں کے دلوں کو تھام رکھا ہے۔ اولئک هم الافضلون عند اللہ عز وجل، آخری جملے میں فرمایا امام نے کہ یہ فقہا خداوند متعال کے ہاں افضل و برتر افراد میں سے ہیں۔ تو مقام فقہا کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا فرمایا کہ مداد العلماء افضل
دماء الشہداء، یہاں سے آپ دیکھیں کہ شہداء کے خون سے زیادہ فقہاء کی سیاہی، ان کے قلم کی سیاہی آپ سے عرض کیا کہ جو ہے اب جو صاحب وسائل الشیعہ ہیں یا صاحب بہار ہیں مجھے نہیں معلوم، ایک کے بارے میں ایک شخص آیا کہ جو ہیں پانی دم کر کے دیں کہ گھر میں مریض ہیں ان کو میں پلا دوں، انہوں نے کہا پانی دے اس میں انگلی اٹھا دے، کہا لے جاؤ سے آپ کوئی دم کریں، کافی کافی ہے کہ جس ہاتھ سے میں نے اتنی بار ائمہ کے حدیث لکھے اس کی اتنی برکت بھی نہیں ہے. قال امام صادق قال الباقر میں نے کہا سب کچھ میں نے لکھا، اسی ہاتھ سے میں اتنی جا کے بلا ان کا مقام ہے. ایک ولی خدا کے بعد ایسے فقہاء کے پاس کہ آپ جو ہیں ہمارے گھر میں مریض ہیں، کہا کہ پانی لائیں، پانی نہ کچھ بڑا، کہا کہ پی لیں، کہا کہ میں مریض نہیں گھر میں مریض، کہا تو پی لیں وہ ٹھیک ہو جائے گا. اس قدر کی طرح سے فقہاء ہیں. اگر تو یہاں پہ ایک زمانے غیبت میں علماء کی طرف توجہ دیں، فقہاء کی طرف توجہ دیں، وہ جو فقہاء راستین خدا ہے، فقہاء راستین مکتب حاضر بیٹھے ہیں، یہ ذمہ داری ہے توجہ دیں. ہر شخص اپنے اپنے فقیہ کو تھامے رکھیں، ایک ایک عمل ان سے پوچھ کے انجام دیں، ورنہ گمراہی آپ کے سامنے ہے. خود ائمہ معصومین نے ہماری توجہ ان کی طرف مبذول کرائی، جس طرح امام حسن عسکری علیہ السلام نے، صرف خدا امام زمان نے وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْبَاقِيَةُ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا. دیکھو نئی مشکلات، نئی حادثات، نئی مسائل پیش آئیں گے، ہمارے راویان حدیث انہی فقہاء کی طرف رجوع کریں. یہ ذمہ داری ہے دوران غیبت، تاکہ ہمارے لوگوں کی اچھی طرح سے لوگوں کے لیے واضح ہو جائے کہ دینداری کا صرف ایک ہی راستہ ہے. اہل بیت نے واضح کر دیا ہمارے لیے، خصوصاً دوران غیبت، صراط مستقیم کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور یہ کہ دین کو علماء اور فقہاء سے لے لیں، کہیں اور سے نہ لیں. آیات اعظام سے لے لیں دین، کسی اور سے نہ لیں. اگر کہیں کچھ لوگ پیدا ہو جاؤ کہتے ہیں کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں علماء کی ضرورت نہیں ہے، فقہاء کی ضرورت نہیں ہے. آپ سنتے آ رہے ہیں نمازوں میں اختلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خبز میں اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فقہاء میں پارٹی بازی کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ لوگ غلطی پر ہیں، سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں. کسی عالم کے خلاف، فقیہ کے خلاف، مخصوصاً اگر مستند عالم فقیہ کے خلاف بولنا آسان نہیں ہے. دیکھیں کہ یہ جو زبان ہے کہیں زبان شیطان نہ ہو، لہذا جب تک جو ہے بیک گراؤنڈ میں پتہ نہ ہو کہ میں یہ بات کہاں سے کہہ رہا ہوں، اس بات کا انجام کے اس وقت تک کسی کے بارے میں نہ بولیں. ہمیں عام مومنین کے بارے میں کہنے کا حق حاصل نہیں چاہیے کہ ہم علماء و فقہاء کے بارے میں بولیں، ماں سوائے اس کے کہ کسی ایسے عالم نما شخص سے پتہ چلے یقین کے ساتھ کہ وہ منحرف ہے، گمراہ ہے، پھر آپ اس کے انحراف کو عام کریں. جب تک ثابت نہ ہو، جب تک علماء تائید نہ کریں کسی کے انحراف کی، راتوں رات تصویر نہ لگائیں کہ فلاں کافر ہو گیا، فلاں وہابی ہو گیا، فلاں مشرک ہو گیا، فلاں ناصبی ہو گیا، فلاں غالی ہو گیا. یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ کہ دین پہ اگر ثابت قدم رہنا ہے کہ مراجع تقلید سے دین کو لے لیں. اسی تقلید کو خراب کرنے کے لیے سینکڑوں کتابیں لکھی گئی ہیں اور صرف غلط بیانی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تقلید جو ہم کرتے ہیں عاقلانہ ترین کام ہے اور فطری تقاضوں کے مطابق ہے اور قرآن و سنت کے مطابق ہے. کوئی اسے رد نہیں کر سکتا. وہ جو پرانا تقلید ہے اس ہم بھی رد کرتے ہیں کہ وہ بھی رد کریں، جبکہ وہ جو تقلید کے خلاف لکھتے ہیں وہی پرانا تقلید میں ہے. جبکہ ان کے خلاف بفضل خدا ہمارے تو علماء اپنی جگہ، خود ان کے علماء نے اس قدر کتابیں ان کے خلاف لکھی ہیں مخالفین تقلید کے خلاف کہ فضائل مجازی پورے ہیں.
دفاع خود ان کی طرف سے ہو رہی ہے. لہذا اگر کہیں ایسی باتیں ہو جائیں احتیاط کریں، خصوصاً اس دور میں کہ دشمن پہلے سے زیادہ تیاری کے ساتھ حملہ آور ہیں، وہ پہلے سے زیادہ شیطانی دھام لے کر آپ کے در پہ ہیں. ان روایات سے اور الناس کا فریضہ واضح ہو جاتا ہے کہ انہیں ہر کسی سے دین نہیں لینا چاہیے، صرف مراجع تقلید سے دین لینا چاہیے. لہذا اگر ابھی تک بغیرت یا غفلت کی ہے، اب غفلت نہ کریں کہ آپ کس فقیہ کو فالو کرتے ہیں، کس فقیہ کے پیچھے چلتے ہیں، کس کے کہنے پہ دیکھیں. اگر آپ نے دیکھا کہ میرا کوئی خاص فقیہ نہیں ہے تو آپ دیکھیں آپ بالکل خطے کے پاس ہی کھڑے ہیں. اگر اس وقت آپ کی جان نکل گئی تو آپ یقین جانیں کہ آپ ماتم قطن جاہلیت کے مطمئن ہیں، کیونکہ اس وقت سر فہرست کو اعظم ہے. ائمہ اطہار میں سے آخری امام غائب ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے